بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل R.Q کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ قیوم سید۔ ناظرین، آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک ہے 12 پرنسپلز آف گڈ گورننس کی 5ویں ویڈیو، جس کو کہتے ہیں یعنی قانون کی حکمرانی، رول آف لا۔ یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک کہ رول آف لا کس چیز کو کہتے ہیں۔ اب گڈ گورننس کے اندر آپ نے یہ ٹرم لازمی سنی ہوگی کہ گڈ گورننس اور رول آف لا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اب رول آف لا کے لیے کیا ایسے میئرمنٹس ہیں جس سے ہم جانچ سکتے ہیں کہ یہ گڈ گورننس کے اندر رول آف لا کا امپلیمنٹیشن ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ رول آف لا ہے کیا چیز؟ رول آف لا یعنی کہ قانون جو ہے اس کی حکمرانی، یعنی قانون کا امپلیمنٹ ہونا، امپلیمنٹیشن آف لا۔ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ امپلیمنٹیشن آف لا جو ہے، قانون کا جو نفاذ ہے، قانون کی جو حکمرانی ہے، لا از سپریم، قانون سپریم ہے، اعلیٰ ہے۔ تو جمہوریت کے اندر، گڈ گورننس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی جو حکمرانی ہے وہ کس طریقے سے قائم ہوتی ہے۔ اس کی بہترین اگزامپل میں آپ کو تاریخ سے دینا چاہوں گا کہ ایک دفعہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش قبیلے کی ایک لڑکی نے چوری کی ہے اور ہم اس قبیلے کی عزت کو بچانے کی خاطر شفقت فرمائیے اور اس کو رہائی نصیب فرمائیے، اس کے اوپر سزا نہ دی جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شاندار الفاظ میں فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ تو یہ ہے قانون کی حکمرانی، یعنی جو بھی قانون دان ہے، جو بھی سربراہ مملکت ہیں، ان کو رول ماڈل بننا پڑتا ہے، ایگزامپل سیٹ کرنی پڑتی ہیں، چاہے اس کے لیے اپنا ہی گھر ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے، کہ اپنے خود ذات سے ہی احتساب، اپنے ذات سے ہی آپ رول آف لا اپنی حکمرانی لازمی کریں گے۔ یہ نہیں چلتا کہ آپ حکمرانی کرتے رہیں اور قانون کا امپلیمنٹیشن غریب عوام پر ہوتا رہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہوں گے کہ اگر جو شخص یہ سوچے گا کہ میں تو حکمران ہوں، میں تو سپیریئر ہوں، مجھ پہ تو کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا، تو وہ احمق ترین شخص ہے، حکمران کہلانے کا وہ لائق ہی نہیں ہے۔ قانون جو کہ آئینے کے اندر موجود ہے، قانون وہ جو قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں، جو اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو قانون مجھے اچھا لگے، میری ذات کو بینیفٹ ملتا ہو اور میرے مخالفین کو اس کا نقصان ہو تو میں وہ قانون امپلیمنٹ کروا دوں، اور ایسا قانون کو امپلیمنٹ کروانے سے ہرگز میں اجازت ہی نہ دوں جس سے مجھے نقصان ہو اور میرے جو اپوزٹ ہیں ان کو وہ بینیفٹ دے۔ ایسے حکمران اچھے ٹرینڈ سیٹر نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں۔ اگر اپنی ذات کا سوچتے ہیں تو وہ ایک اچھے حکمران ہے ہی نہیں، بلکہ اچھا تو لفظ کہنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ وہ تو ایک حکمران کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے،
کیونکہ وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنی ذات کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر قانون کی حکمرانی ہو تو ہم سب قانون کے سامنے تابع ہیں، قانون کے سامنے حاضر ہوں۔ چاہے ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیں کہ ہم فار ایگزامپل اگر ایک استاد ہے، اس کو پڑھانا ہوتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ بچوں کو درس و تدریس کا کام سر انجام دے۔ اگر وہ اسکول کے اندر جاتا ہے اور اپنی تدریس کی اس کو وظیفہ یا معاوضہ دیا جاتا ہے، اگر وہ اپنا کام ایمانداری سے کرے گا تو وہ یہ ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے کہ قانون کی نظر میں ہم سب ایک ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا کہ ٹیچر جائے اور سارا دن صرف اور صرف ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کر واپس آ جائے اور لاسٹ پہ اپنی پے حاصل کر لے، تو ایسے ٹیچر اچھے نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تو چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ یہاں پر تو اپنے آپ کے ساتھ تو دھوکہ دے رہے ہیں، پے بل مل جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی عدالت میں روز حشر ہم کس طریقے کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ تو یہ تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے اساتذہ کرام کی، بہت ہی قابل احترام اساتذہ کرام، لیکن صرف یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے۔ معاشرے کے اندر بے شمار ایسے پروفیشن ہیں کہ جس سے لوگوں کی کھال اتاری جاتی ہے، وہاں پر رول آف لا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ روڈ کے اوپر ہم جاتے ہیں، اگر ٹریولنگ کر رہے ہیں، اگر ہمارے سر پر ہیلمٹ بھی ہے، سارے سیفٹی میئرز ہوں، ہمارے پاس لائسنس وغیرہ بھی ہوں، لیکن کچھ ایسی کالی بھیڑیاں ہوتی ہیں پولیس کی وردی میں، وہ ان کو روک کر ان سے رشوت طلب کرتے ہیں۔ تو کیا پولیس ڈپارٹمنٹ ان کو پے نہیں دے رہا؟ وہ اپنی روزی کو حق حلال کرنے کی بجائے حرام روزی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک غریب آدمی نے تو چلو وہ بائک پہ ہے، 150 200 500 روپے دے کر جان چھڑوا لے گا، لیکن کیا اس کا ضمیر یہ گوارا کرے گا کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات تو دیکھ رہی ہے؟ اگر اس کے دل میں خوف خدا آ جائے تو وہ یہ غلط کام چھوڑ دے اور ہر طرف سے ایمانداری، فرشناسی کو اپنا شعار بنا لے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ قانون کی عمل درآمد نہیں ہے۔ ہم ہر روز یہ لفظ سنتے ہیں معاشرے کے اندر کہ قانون کی عمل درآمد ہے ہی نہیں۔ قانون کون امپلیمنٹ کرواتا ہے؟ قانون عوام خود امپلیمنٹ کرواتی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم نے سنا ہے، بکس کے اندر بھی ہم نے ریڈ آؤٹ کیا کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ تو قطرے قطرے سے دریا کس طرح سے بنے گا کہ اگر ایک ایک فرد، جس طرح حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی ہر شخص اگر اپنا اپنا رول ادا کرے احسن طریقے کے ساتھ، تو تب جا کر ایک قوم بہترین انداز سے کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ کہ اگر ہم بحیثیت انسان، بحیثیت فرد، ایک ایک شخص اگر ہم قانون کو فالو کریں، قانون کی امپلیمنٹیشن کروائیں، تو ہم پورے ملک کے اندر قانون نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پولیس والے بھی کام کریں گے، فوج والے کام کریں گے، رینجرز والے کام کریں گے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے خون ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن اگر ہم خود کرپٹ ہیں، 2 نمبری کریں گے، ہم بے ایمانی کریں گے، رشوت ستانی کریں گے اور بیٹھ کر
بہت لمبی لمبی تقاریر کر لیں گے کہ حکومت یہ نہیں کر سکتی، حکومت وہ نہیں کر سکتی. سب سے پہلے احتساب اپنے خود کا کرنا چاہیے کہ ہم خود کتنے پانی میں ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں بذات خود اگر اپنی ذات سے شروع کر لوں کہ میری ذات کے اندر جو بھی فالٹس ہیں، جو بھی میں قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوں، میں ان کے اوپر ہاتھ رکھ لوں، یعنی ان کو سٹاپ کر دوں، تو میں قانون کی مدد کر رہا ہوں. بلکہ قانون کی مدد کے ساتھ ساتھ اپنے قوم و ملت کی مدد کر رہا ہوں، اس کی بہتری کے اندر اپنا احسن رول ادا کر رہا ہوں. اسی طریقے کے ساتھ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر ہم ایک ایک مل کر، یعنی ایک اور ایک، یعنی کہ ہم جوائنٹ ہو جائیں، یونٹی ہو جائے، اکٹھے ہو کر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے یہ نیک کام کرنا ہے کہ اپنی لائف کے اندر، اپنی ارد گرد معاشرے کے اندر، اپنی زندگی کے اندر قانون کی حکمرانی کرنی ہے، تو وہ وقت دور نہیں جب کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم ترقی کی منازل طے نہ کر سکے. تھینک یو جی. اللہ حافظ.